قانون ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں جب ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ قوم کے لیے فیصلے کریں. انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جو ان کا مطالبہ انہوں نے پہلے بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اسٹولن مینڈیٹ جو کئی 100 لوگ ہیں جن کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کو یہ واپس کریں. ای سی پی کے اندر سب نے فائل کیا ہوا ہے, اپنے کیسز لے کر گئے ہوئے ہیں, لاتعداد کیسز ہیں اس وقت ای سی پی میں, اور ای سی پی کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ یہ ان کیسز کے اوپر جلد از جلد 180 دن کے اندر فیصلے دیں. یہ کوئی عمران خان بھیک میں نہیں مانگ رہے جو اسٹولن مینڈیٹ ہے, یہ ای سی پی سے جائز اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چوری کردہ مینڈیٹ ہے اور اس کو واپس کیا جائے. اور کہتے ہیں جب اسٹولن مینڈیٹ واپس ہوگا اور اس سے پہلے آپ کو جو ناجائز لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں اور جو بیل کے اوپر بھی ہیں اور جن کے اوپر 9 مئی کے آپ نے کیسز بنائے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے, کیونکہ ویسے بھی جب یہ کیسز کو جب ہوا لگے گی, جب یہ لوگوں کے سامنے آئیں گے 9 مئی کے, کیونکہ ہمارا کیس عدالت میں کل ہم لاہور کی اے ٹی سی میں تھے اور ہماری عدالت نے کیسز شروع کر دیے ہیں, انہوں نے سننا شروع کر دیے بیل اپلیکیشنز, اور اس کے اندر جب کیا انویسٹیگیشن آفیسر پیش ہوا ہے تو اس کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے. جج صاحب نے بھی پوچھا کہ آپ کے کوئی شواہد ہیں, ان کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے ان کو دکھانے کے لیے. اور عمران خان نے یہی کہا ہے کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے انہی کے پاس ہے, یہ لے آئیں. انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ اگر آپ ہمیں سی سی فوٹیج دکھا دیں اور اگر کوئی بھی ہمارا پی ٹی آئی کا بندہ یا کوئی ممبر اٹیک کر رہا ہے کسی بھی تنصیبات پہ, ہم اس کو پارٹی سے باہر کریں گے اور آپ لوگ اس کو سخت سے سخت سزا دے دیں. اور اگر ہمارا کوئی بندہ ہوا جس نے یہ جلایا ہے تو میں آپ سے معافی مانگوں گا, لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ معافی مانگیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے نہیں کیا, یہ تنصیبات کو انہوں نے آگ نہیں لگائی. تو یہ انہوں نے معافی کا فیصلہ کر لیا ہے کہ معافی آپ مانگیں گے کیونکہ آپ نے ہمارے لوگوں پہ ظلم کیا, لیکن اگر ہمارا کوئی بھی بندہ یہ تنصیبات جلاتا ہوا نظر آ گیا تو عمران خان نے کہا میں معافی مانگوں گا. ایک تو یہ کلیئر ہو گیا سب کو. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ جو کیس چل رہا ہے عمران خان پہ, اور جج صاحب کو بہت جلدی ہے, وہ کہتے ہیں جی جلدی سے جلد فیصلہ کیا جائے. وہ کہتے ہیں جی میرا بھی اور نواز شریف کا جو 12 سال پرانا کیس ابھی تک سننے کا ان کو توفیق نہیں ہو رہی. جج صاحب کو میں کہتا ہوں کہ دونوں کیس اکٹھے چلا دیں. یہ وہ کیس ہے جس کے اندر انلیگلی نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی تھیں جو کہ پاکستان کے لاء کے مطابق آپ گاڑی نہیں لے سکتے ہیں, یہ اجازت نہیں ہے. تو اگر انہوں نے گاڑی لی ہے, ان کا کیس 12 سال سے یہ جج صاحبان نہیں سن سک رہے. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور ایک اور کیس کریں میرے پر, لیکن یہ کنڈیشن ہے کہ دونوں کیسز اکٹھے سنیں. یہ 2 پیغام تھے عمران خان کے, میں نے آپ کو پہنچا دیا. اچھا علیمہ خان صاحبہ, آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ معافی مانگیں, اور ڈی جی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں, تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگیں تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ نہیں, عمران خان نے کہا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج لے آئیں, کورٹ میں پیش کریں, اور اگر کوئی بھی پی ٹی آئی کا آپ کو ممبر نظر آئے جس نے تنصیبات کے اوپر آگ لگائی ہے, یا کوئی جو اگر انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ آگ لگائی ہے, تو اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے تو میں معافی مانگ لوں گا اور آپ اس کو سخت سزا دے دیں. یہ انہوں نے کہہ دیا اس کے اوپر. تو مینڈیٹ کی آپ بات کر رہی ہیں, 6 مہینے ہو گئے ہیں الیکشن کو بھی, ابھی تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہی کہ آپ کو آپ کی سیٹیں بھی ملیں گی یا مینڈیٹ ملے گا, تو کیسے یہ؟ دیکھیں, ای سی پی کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, اور اگر ای سی پی کا جو ہیڈ کر رہے ہیں اگر اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی آئینی
ذمہ داریاں ہیں یہ، اور اس کو پوری کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں پوری کرتا تو آرٹیکل 6 ان کے اوپر لگتا ہے. تو اگر وہ اپنی پوری کر لے تو بہتر ہے. اور یہ کیسز آپ کو پتہ ہے کہ کتنے گئے ہوئے ہیں ECP میں، ٹرائیبیونلز کے آگے گئے ہوئے ہیں. تو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے، اسٹولن مینڈیٹ واپس کرنا چاہیے. اور جب واپس ہو جائے گا، عمران خان کہہ رہے ہیں، پھر بہتر ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن بھی دوبارہ منتخب ہوگی، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کرا لیں. ٹھیک ہے. بتا دیجیے گا کہ بہت سے تجزیہ کار جو ہیں یہ ڈیٹ دے چکے ہیں کہ 27 اگست تک عمران خان صاحب باہر ہوں گے. کیا بیک ڈور پہ کچھ باتیں چل رہی ہیں؟ کیونکہ یہ بہت سی باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی چینل پہ بھی کہ عمران خان صاحب 27 کو باہر ہوں گے. یہ جو یہ خبریں نکالتے ہیں نا آپ کے چینلز پہ، آپ کے جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے یا ISPR ہے، مجھے نہیں پتہ یہ کون نکالتا ہے. آپ یہ چلا بھی نہیں سکتے جو میں کہہ رہی ہوں. اتنی تو جرت آپ میں نہیں ہے. آپ بولیں. اب میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آپ کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں جی اوپر سے ڈنڈا آ گیا جی، ہمیں کہا جاتا ہے کہ چلائیں. آپ تو سارے خود غلام ہیں. عمران خان نے کہا ہے سب غلامی سے نکلو. آپ اپنی جرت ہی نہیں کر رہے ہو. آپ خود سب غلام بیٹھے ہوئے ہو. آپ نکلو، بولنے کی جرت ہے آپ کو. اور بیک ڈور کس سے کرنی ہے عمران خان نے؟ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ، ہمارے پیچھے ایجنسی کی گاڑیاں چلتی ہیں. عمران خان کا ایک دوست آئے باہر سے، وہ جرنلسٹ نہیں ہے، کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے. جرنلسٹ تو وہ ہوتے ہیں نا، ان کے پیچھے گاڑیاں لگی ہیں، ان کو بٹھایا اور ایئرپورٹ پہ پہنچا دیا، ڈپورٹیشن کر دی. کیوں؟ کیونکہ وہ عمران خان کو انہوں نے اجازت مانگی تھی مجھے میں لوں. لیکن یہ حالات نہیں چلیں گے. آپ خود بتا دیں، یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا. کفر کا نظام چل سکتا ہے. حضرت علی کا قول جو عمران خان باری باری دہراتے ہیں، ظلم کا نہیں چلے گا. آپ ہی ظلم کے نیچے پسے ہوئے ہیں. آپ کی چینلز وہ اپنا بیڑا گھر کر رہی ہیں چلا کر، جھوٹ بول بول کے. تو اب کیا، اب آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ ہم آپ کی اب کیا عزت کریں؟ پھر کب تک باہر آ رہے ہیں؟ جو اصل جو تنقید خان صاحب کے اوپر موجودہ حالات میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لمبا بیانیہ چلایا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور اچھی بات تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی جو رول ہے وہ بند ہونا چاہیے. لیکن اب جب ان سے آپ ٹیبل پہ بات کریں گے، جب فوج کی قیادت سیاسی ڈائلاگ کرے گی عمران خان کے ساتھ یا PTI کے ساتھ، تو پھر پاکستان میں ان کا رول جو ہے وہ جسٹیفائڈ ہو جائے گا. آپ کے بات تو سٹیمپ لگ جائے گی. عمران خان پوچھ رہے ہیں کس سے بات کروں؟ جو حکومت 17 سیٹوں کی بیٹھی ہوئی ہے، ان بیچاروں کے پاس میرے خیال میں وہ بھی مجبوری بٹھایا ہوا ہے. ان کے پاس وہ خود بھی نہیں بیٹھے ہوئے، تو وہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جب بات کرنی ہوگی، لیکن اس کی انہوں نے عمران خان نے کنڈیشنز ڈالی ہیں. کیا کنڈیشنز ڈالی ہیں؟ پھر سے بتا دوں. قیدیوں کو رہا کریں، مینڈیٹ واپس کریں. چوری کیا ہوا، جب چوری کیا ہوا ECP کے پاس ہے، یہ بھی ان کانسٹیٹیوشنل. سارے کے اوپر آرٹیکل 6 کی چیز لگتی ہے. ہم نے اب سب نے کانسٹیٹیوشن پڑھ لی ہے، سب نے میرے خیال میں پڑھ لی ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہے. یہ ECP کی ڈیوٹی میں آتا ہے. انہوں نے کون سی ڈیوٹی پوری کی؟ اتنے 100 ECP میں ٹرائیبیونل کے آگے کیسز ہیں. ایک بتا دیں ان کی جرت ہے کہ کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کی آئین کا تحفظ کریں. تو اس لیے ابھی جو حالات جا رہے ہیں عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں. جو مہنگائی ہے، عمران خان نے یہ بل نہیں بنائے. عمران خان جیل میں ہیں. ایک قیدی جو 1 سال سے قید میں ہے، آپ ان سے بہت توقعات رکھتے ہیں کہ وہ اب کچھ ہوگا کہیں گے جی عمران خان پہ کیس ایک اور بنا دیں. لیکن اب عمران خان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. اچھا لاسٹلی میڈم یہ بتا اگر یہ ٹھیک سے کر لیتے نا. ہاں لاسٹلی کچھ خبریں یہ بھی چلیں کہ آپ نے اپنی جو ضمانت گرفتاری کے حوالے سے ہدایت کی وہ واپس لے رہی ہیں کہ آپ گرفتار کرنا ہے تو کر لیں. ہاں میں نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اگر ان کو یہ کہا تھا اگر IO نہ آیا اور کیس نہ شروع کیا، جج صاحب نے کیس شروع کر دیا. اچھا اب آئیو آ گیا بتا دیجیے گا کیا سمجھتی ہیں کہ کیا قوم نکلے گی؟ اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے جیسے بنگلہ دیش میں لوگوں نے جو ہے وہ عوامی انقلاب لے کر آئے ہیں، اور سری لنکا کے بھی جو ہے وہ حالات ہم نے دیکھے. عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کل کہ جو اس وقت جو پاکستان میں جو PTI کے اوپر لوگوں پہ جو ظلم ہوا ہے، اور جو اس وقت مہنگائی میں پس رہے ہیں لوگ جو ان حالات کی وجہ سے، کہتے ہیں وہ بنگلہ دیش میں اتنا برا حال نہیں ہے جو یہاں پہ ہوا ہے. تو ان حالات میں پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ عمران خان سے کیا جا کے پوچھنا ہے. آپ کو خود اپنے حالات خود ہی نظر آ رہے ہیں. عوام سے یہ سوال آپ لوگوں سے جا کے کریں کہ ان کا کیا خیال ہے. یہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی میں.
तो इसलिए आप लोगों से जाकर पूछे, ये सवाल तो लोगों से बनता है।